وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ درود پاک پڑھنا رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اسے حاصل ہو وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ معراج مصطفیٰ اور اشعار رضا، الحمدللہ اس میں ہم نے معراج مصطفیٰ سنا اشعار رضا کی صورت میں۔ رضا کون ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، امام اہل سنت، حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اسلام، بہت بڑے شاعر جن کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی۔ تو آپ نے 67 یعنی 67 اشعار کے ذریعے معراج مصطفیٰ کو بہت ہی عشق بھرے انداز میں، بہت ہی فنی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی زبردست لکھا قصیدہ معراجیہ، اور بہت ہی تھوڑے وقت میں، قلیل وقت میں، ظہر و عصر کے مابین آپ نے یہ اشعار اتنے سارے الحمدللہ مرتب کیے۔ تو ہم پہلے ایپیسوڈ سے سن رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا، جلوہ دکھایا اور گفتگو کا، ہم کلامی کا شرف بخشا۔ اس وقت سما کیا تھا جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جلوہ گر ہوئے تو ملک فلک اپنی لے میں وہ بلبل کی طرح بول رہے تھے، زمین پر آسمان پر ہر طرف خوشیاں 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 وہ طاری تھیں، اور کعبے کو وجد آ رہے تھے، کعبے کا غلاف وہ بھی خوشبوئیں اڑا رہا تھا، اور سبحان اللہ بہت اعلیٰ حضرت منظر کشی کی۔ اور ہم نے جو اشعار سنے اس میں اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ادھر سے تھی نظر شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت مزید اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو زبان کو انتظار رہا گفتگو کا، اور کانوں کو، گوش کو حسرت رہی سننے کی، جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا، جلوہ دکھایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور وحی فرمائی بلا واسطہ۔ پہلے وحی نازل ہوتی رہی جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے، اب وحی نازل ہوئی ڈائریکٹ
بلا واسطہ. اور جو وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا، اب کوئی نہیں جان سکتا. سبحان اللہ. بہت سارے علماء نے اس پر کچھ کلام بھی کیا ہے. اور خیر، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. اور مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا. وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا. چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس کمر کے قدم گئے تھے. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مکے کے چاند، برج بطحا کا ماہ پارا اور بہشت کی یعنی جنت کی، پیراڈائز کی سیر کو آپ تشریف لے گئے. اور یہاں پر جنت کی قسمت کا ستارہ اوج پر تھا. یاد رکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. میرے نبی جنت سے بھی اعلیٰ ہیں، عرش و کرسی سے بھی بڑھ کر ہیں، ساری مخلوق سے بڑھ کر ہیں. تو جنت کا مقدر چمکا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے. تو شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی. اور سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس رات مجھے معراج ہوئی، میں نے جنت کے دروازے پر ہی لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، قرض کا ثواب 18 گنا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا؟ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے. تو جنت کے دروازے پر ہی لکھا ہوا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، 10 ٹائم. مگر کوئی اگر آپ سے قرضہ مانگتا ہے، آپ اس کی مدد کریں گے، اس کو قرضہ دے دیں گے، یہ 18 ٹائم، 18 گنا زیادہ ثواب دلائے گا آپ کو. اور وجہ کیا ہے کہ صدقہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. اب تو لوگ فقیروں کو، بھکاریوں کو، وہ ٹریفک کے سگنل پہ کھڑے وہاں دے دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کو دے رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی، دینا کس کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا بھائی. یہ جو پروفیشنل ہے یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ کاروبار کر رہا ہے، یہ ایک طرح کا. اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ ضرورت مند کو دیں نا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جنت میں تشریف آوری فرمائی. تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. کیونکہ صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. اور جو قرضہ مانگ رہا ہے وہ ضرورت مند ہے جبھی تو مانگ رہا ہے. اللہ ہمیں لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے والا بنائے. اللہ نے توفیق دی ہے تو ضرورت لوگوں کی حاجت پوری کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں موتیوں سے بنا ہوا گنبد دیکھا، گنبد نما خیمے. وہ اس کی مٹی جو تھی نا وہ مشک کی تھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے دریافت فرمایا، لمن ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہے. جنت میں بہت ہی خوبصورت عمارتیں، سونے چاندی کی، موتی کی، یاقوت کی، زمرد کی. تو خیمہ نما موتیوں کے محلات تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، جو نمازوں کی اذانیں دیتے ہیں. تو یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی آنر کرنی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر کچھ اونچے اونچے بلند محلات کو ملاحظہ فرمایا. تو اس کے بارے میں پوچھا تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، یہ غصہ پینے والوں کے لیے ہیں،
لوگوں سے عفو و درگزر، یعنی لوگوں کو معاف کرنے والے ان کے لیے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں، جو غصہ تو آتا ہے، مگر غصے کو جو پی لے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے گا، اس سے خطا ہو گئی، تو اللہ پاک اس کو جنت میں بلند محلات عطا فرمائے گا۔ شب معراج جنت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا محل دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ریشم کے پردوں سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ تو جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی یہ محل حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، فنا فی الرسول، اور مرشد کامل میرے نبی اور مرید کامل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے محبوب پر قربان کر دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کے دوران کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلال حبشی کی شان دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں، اور جب پوچھا گیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا، ہاں میں نے دن رات کی جس گھڑی میں وضو کیا یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو اللہ نے میرے مقدر میں کی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جنت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اور ان کا عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ یہ وضو یا غسل کرنے کے بعد نوافل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ توفیق دے، وضو یا غسل کے بعد 2 نفل تحیات الوضو پڑھ لیا کریں، جبکہ اوقات ایسے نہ ہوں کہ جس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے نبی کی شان دیکھیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہر شخص کے چھپے کھلے عمل سے واقف ہیں۔ اللہ ہمیں نوافل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کی سیر کے دوران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جسے بیذخ کہا جاتا ہے۔ موتیوں کے خیمے، سبز زبرجد کے خیمے، سرخ یاقوت کے خیمے۔ اتنے میں آواز آئی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کی، آقا یہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو سلام کہنے کی اجازت طلب کی تھی، اللہ نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ پھر وہ حوریں کہنے لگیں، ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی ناگواری اور نفرت کا باعث نہ ہوں گی، اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جب جنت کی سیر فرمائی تو حوروں نے آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا جمیل الرحمن مداح الحبیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی معراج کے متعلق اشعار لکھے ہیں۔ اس میں آپ لکھتے ہیں، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، اٹھا شب معراج، پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج، اٹھا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دومالا شب معراج، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، ترانہ شب معراج، حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، ترانہ شب معراج، خالق نے محمد کو بلایا شب معراج،
خالق نے محمد کو بلایا شب معراج، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، آج نکالا، مدت سے جو ارمان تھا وہ آج نکالا، آج نکالا، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج، حوروں نے کیا خوب نظارہ شب معراج، آراستہ ہو خلد مؤدب ہوں فرشتے، مؤدب ہوں فرشتے، آراستہ ہو خلد مؤدب ہوں فرشتے، مؤدب ہوں فرشتے، یوں ہاتف غیبی نے پکارا شب معراج، عرش و ملک ارض و سما جنت و دوزخ، جنت و دوزخ، عرش و ملک ارض و سما جنت و دوزخ، جنت و دوزخ، اس شاہ نے ہر چیز کو دیکھا شب معراج، اس شاہ نے ہر چیز کو دیکھا شب معراج، سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے اور جنت میں مختلف چیزوں کو ملاحظہ فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھے یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے، اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، یعنی اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے ماں باپ کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ تو میرے نبی نے ایسے شخص کو جس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، ذکر اللہ کرتا رہتا تھا، ماں باپ کی عزت و تعظیم کرتا تھا، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرتا تھا کہ ماں باپ کی بے ادبی ہو، بے عزتی ہو، کوئی ہمارے ماں باپ کو کچھ کہے، ایسا شخص تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج اسے دیکھا کہ یہ عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو ستارہ، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے
تو آپ کے رخ روشن نور والے چہرے کی برکت سے جنت کا ہر پودا روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اور جنتی پھولوں میں اتنی چمک آ گئی کہ گویا ہر پھول فانوس لگ رہا تھا، روشنیاں بکھیر رہا تھا، کیونکہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب جنتی پودوں کی کیفیت کیا تھی؟ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشا کشا کے تلے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تشریف لے گئے تو جنتی پودوں کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی محبوب آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، تو خوشی کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جھومو، یہ خوشی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور اب جنتی پودوں کی کیفیت تھی کہ خوشی کہہ رہی تھی جھومو، مگر ادب کا تقاضا تھا کہ ہلنا نہیں۔ ایک جذبہ کہہ رہا تھا کہ جھومو، اور دوسرا جذبہ کہہ رہا تھا کہ ادب یہ کہ ہلنا نہیں ہے۔ تو سمجھیں کہ جیسے درخت کو کاٹا جاتا ہے نا تو آرا ہوتا ہے، تو ایک اس طرف سے پکڑتا ہے، دوسرا دوسری طرف سے پکڑتا ہے، دونوں باری باری کھینچتے تو درخت کٹتا ہے۔ تو یہ دو ضدین کا اجتماع تھا، یعنی خوشی بھی ہے اور ادب بھی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ جھومیں، مگر ادب کہتا ہے کہ ٹھہریں۔ تو یہ جنتی پودے جو ہیں یہ اس کے بیچ میں کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا زبردست انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، محبت بھرا، عشق بھرا۔ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب وہ بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشا کشا کے تلے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یاد رکھیے کہ واقعہ معراج جو ہے وہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے نا، تفسیر صراط الجنان، الحمدللہ اس کی ایپ بھی مل جاتی ہے، کتابیں بھی مکتبۃ المدینہ سے مل جاتی ہیں، ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو واقعہ معراج آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح سورہ نجم 18 آیات ہیں، ان 18 آیتوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو واقعہ معراج، دیدار الہی انشاءاللہ عز و جل آپ یہ بھی آپ کو پڑھنا اور سمجھنا نصیب ہوگا۔ اور یہ فیضان معراج جو بک ہے نا، زبردست زبردست، آسان اردو میں زبردست، یہ آپ لیں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ واقعہ معراج آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، معراج مصطفیٰ کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔